برادران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ چونکہ آج ہماری محفل کا عنوان ہے تعلیمات امام حسن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں مختلف تاریخیں بیان کی گئی ہیں، جس میں سب سے معتبر جو تاریخ ہے وہ 28 صفر المظفر ہے، یعنی جو کل کا دن گزرا، جو کل کی تاریخ گزری۔ اسی نسبت سے ہم نے اپنی بزم کا موضوع امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر سے وقت میں ہم اپنی گفتگو کے ذریعے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار، اب اہل بیت کون ہیں؟ تو قرآن پاک میں احادیث مصطفیٰ میں یہ چیزیں واضح کر دی گئی ہیں کہ اہل بیت میں کون ہیں۔ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، نجران کے عیسائی، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ایک انسانی مزاج ہے کہ اولاد دنیا میں جنم لیتی ہے ماں اور باپ دونوں کے وسیلے سے، دونوں کے واسطے سے انسانیت دنیا میں جنم لیتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کا کرشمہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اس قدرت کو عیسائیوں نے اپنے خیال باطل میں یہ تصور کیا، یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہے؟ وہ ہے اللہ، معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ وہ ہے کہ نہ جس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ جس کی کوئی بیوی ہے، نہ اولاد ہے. یہ اللہ کی تعریف ہے کہ وہ ہر ان چیزوں سے، ان اشیاء سے پاک ہے جو ایک مخلوق میں پائی جاتی ہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے، یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اب پیدا کرنے کا کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ عام انسانی تخلیق کی طرح نہیں کہ جیسے انسانیت وجود میں آئی، 9 مہینے اپنی ماں کے شکم میں پرورش پانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے بچہ دنیا میں آیا. اس طریقے سے اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی پیدا نہیں کیا. وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک کل ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. ہر شے اس کی تحت قدرت ہے. اس نے جب ارادہ فرمایا کہ زمین کو پیدا کیا جائے، آسمان کو پیدا کیا جائے، تو اس نے صرف لفظ کن کہا، کن ہو جا فیکون. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کن ہو جا اور وہ چیز ہو گئی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا. اچھا، یہ چیزیں تھوڑا سا موضوع سے الگ، یہ جو دل میں خیالات پیدا ہو اور وہ چیز حاضر ہو جائے، آج یہ پاسبل نہیں ہے. بھئی ہمیں کوئی چیز حاصل کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ہے نا. کھانا کھانا ہے، کھانا بنانا پڑے گا، اس کے لیے ذریعہ معاش تلاش کر کے روزی کمانا پڑے گا. ہمیں کوئی سامان کی ضرورت ہے، ہمیں سامان اٹھانے کے لیے جانا پڑے گا، ہے نا. لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ دل میں، زبان پہ نہیں، صرف دل میں خیال پیدا کیجئے، وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے جنت. کہ جنت میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی تکلیف آپ کو برداشت نہیں کرنی ہے، کوئی مشقت نہیں کرنی ہے. بس آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے شہد کھانا ہے، صرف دل میں خیال آیا اور وہ شہد آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ کے دل میں خطرہ پیدا ہوا، دل میں خیال آیا کہ مجھے اور دوسری کوئی نعمت کھانی ہے، صرف دل میں آپ نے سوچا اور وہ چیز فوراً حاضر ہو گئی، ہے نا. اور پھر وہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک ایک انسان کو 70 حوریں خدمت کے لیے دی جائیں گی، ہے نا. تو وہاں آپ کو کسی قسم کی محنت نہیں کرنی ہے، وہاں 70 غلام آپ کی خدمت کے لیے مامور ہیں. آپ صرف حکم فرمائیے، فوراً آپ کے سامنے وہ چیزیں حاضر کر دی جائیں گی. لیکن یہ ساری نعمتیں ہمیں ملیں گی کیسے؟ ہے نا. جس طریقے سے آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزارنے سے تو وہ نعمت نہیں ملنے والی، ہے نا.
اس کے لیے اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار بندہ ہمیں بننا پڑے گا، اللہ کا محبوب بندہ ہمیں بننا پڑے گا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہمیں بننا پڑے گا، تب جا کر کے وہ نعمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں اور وہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی، ہے نا۔ حدیث پاک شاید میں نے پہلے بھی کسی بزم میں یہ حدیث بیان کیا تھا، آج پھر بیان کرتا ہوں۔ جنت اور دوزخ کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان آپ بیان فرما رہے ہیں۔ جنت کی ڈیٹیلز، تفصیل، جہنم کے تعلق سے اللہ کے نبی اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنت میں کیسے لوگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر 100 میں سے ایک انسان جنت میں جائے گا۔ یہ دیکھیے حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ ہر 100 انسان میں سے صرف ایک انسان جنت میں جائے گا، باقی 99 جہنم میں۔ اور شاید میں نے، چونکہ ہماری بزم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اور پھر سامعین اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے اور اس کی اطاعت میں شامل ہو جائے، ہمارا مقصد ہی یہی ہے بزم کرنے کا۔ تو اگر ایک ایک واقعے کو، ایک ایک حدیث کو اگر کئی بار بھی بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر 100 میں سے ایک فرد جنت میں جائے گا اور باقی 99 افراد جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ پورے بھارت میں، بھارت کی گورنمنٹ نے ایک ویکنسی نکالی اور جس میں صرف 5 پدوں پر بھرتی کرنی ہے۔ ایک کوئی ویکنسی نکالی کوئی سروس کے لیے، اب پورے بھارت میں اس کا اعلان کروا دیا گیا۔ اب بھارت کے کونے کونے سے لوگوں نے فارم بھرے، چونکہ سیلری کافی اچھی گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے، اسی لیے صرف 5 افراد کو چننا ہے، اور فارم بھرا گیا، کتنے کروڑوں لوگوں نے فارم بھرا۔ اب آپ غور فرمائیے، ان کروڑوں میں صرف 5 کا سلیکشن ہونا ہے، تو وہ 5 کیسے ہوں گے؟ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں چونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے حضرات ہیں، تو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کروڑوں میں صرف 5 کا جو سلیکشن ہونا ہے، وہ لوگ کتنے کوالیفائی ہوں گے، کتنے ایجوکیٹڈ ہوں گے، کتنے مائنڈڈ ہوں گے اور کتنے علم والے ہوں گے، یہ ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے، ہے نا۔ کروڑوں میں صرف 5 فرد کو لیا جانا ہے، 100 میں سے صرف ایک فرد کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اب سوچئے کہ وہ کتنا متقی ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا، کتنا عبادت گزار ہوگا، کتنا اللہ تبارک و تعالی کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ یہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، چونکہ 100 میں سے ایک کا سلیکشن ہونا ہے۔ اب جو 100 لوگ، اچھا میدان محشر میں ایسا نہیں کہ بھیڑ کی شکل میں سارے جس کو جہاں جگہ ملی کھڑے ہو گئے، نہیں۔ اور میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ آپ حضرات اگر حج کے لیے آپ تشریف لے گئے ہوں تو آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں میدان محشر قائم ہوگا، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ میدان عرفات ہے نا، میدان عرفات ہے جہاں پر محشر قائم کی جائے گی۔ تو وہاں ہجوم کی شکل میں اکٹھا نہیں ہوں گے، وہاں 100 لوگوں کی صف بنائی جائے گی، 100 لوگوں کی لائن کھڑی کی جائے گی، اور ان 100 لوگوں کی جب صفیں بنائی جائیں گی تو ان میں سے صرف ایک فرد کو نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب مان لیجئے جس صف میں ہم کھڑے ہیں
جس صف میں ہمارا نمبر ہے ضروری نہیں کہ اس صف میں ہم ہی ایک ایمان والے ہوں، ہم ہی ایک متقی ہوں، ہم ہی ایک پرہیزگار ہوں، ممکن ہے اس صف میں ہم سے زیادہ عبادت گزار ہوں، ہم سے زیادہ نیکوکار ہوں، ہم سے زیادہ اللہ کے چاہنے والے ہوں۔ تو جب ہم سے زیادہ عبادت گزار، تقوی اور طہارت والے اس صف میں موجود ہوں گے، اور چونکہ ایک ہی کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہم اور آپ لائن میں نہیں لگنے والے، ہمارا نمبر نہیں آنے والا ہے، بلکہ جو ہم سے زیادہ تقوی طہارت والا ہوگا اس کا نمبر آئے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ آج ہم کس خوش فہمی میں یا کس غلط فہمی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم ہفتہ واری جمعہ نماز پڑھ لیں، یا ہم میلاد کروا لیں، یا لنگر کروا لیں، یا وقتاً فوقتاً ہم تہوار منا لیں تو ہم بخش دیے جائیں گے؟ تو پھر وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے دن رات صبح شام اللہ کی عبادت کی ہے، رات بھر جنہوں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے رویا ہے؟ آج ہم جس حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو بیان کرنے کی غرض سے بیٹھے ہوں، انہی کی والدہ محترمہ آج ہماری ماں بہنیں عبرت حاصل کریں۔ مرد حضرات تو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ 99% ہماری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، کس خوش فہمی میں آپ مبتلا، کیوں نماز نہیں پڑھتی ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ نماز صرف مردوں پہ فرض ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے نماز ہر جاندار انسان پر، صاحب ایمان پر فرض ہے؟ اب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب پہ نماز فرض ہے۔ ہاں، مہینے کی کچھ مخصوص ایام ہیں جن میں ہماری ماں بہنوں کو رخصت دی گئی ہے، چونکہ وہ نجاست کے ایام ہوتے ہیں، ناپاکی کے، ان دنوں کی نماز معاف ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ جو مہینے کے 23 دن ہوتے ہیں یا 25 دن ہوتے ہیں، ان 25 دنوں میں 5 وقت کی نمازیں جیسے مردوں پہ فرض تھی ویسے ہی عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ جس حسن مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، انہی کی والدہ محترمہ سیدۃ الکائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رات میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے بچوں کو سلا کر اور مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں اس قدر عبادتیں کیا کرتی تھیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور حضرت بلال فجر کی اذان دے دیتے تھے۔ کئی دفعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے اللہ، یہ رات تو نے کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ اپنی عبادت پوری بھی نہیں کر پا رہی ہے، اپنا ایک سجدہ پورا نہیں کر پا رہی ہے۔ اے اللہ، کوئی ایک ایسی رات بنا دے کہ جب تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے اور دل کو اسے سکون مل جائے۔ یہ آپ دعا فرماتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ جن کے نانا، جن کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں، جن کے باپ مالک کل ہیں، جن کے بیٹے حسن اور حسین، جن کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار۔ اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی بچہ نہیں جائے گا،
ہے نا، وہاں سب جوان ہوں گے۔ اگر کسی بوڑھے کا انتقال ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ بھی جنت میں جوان ہوگا۔ اگر کوئی بچہ دنیا سے انتقال کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ بھی جنت میں جوان ہی رہے گا۔ ہر شخص 40 سال کی عمر کے قریب قریب رہے گا، نہ اس کی عمر بڑھے گی اور نہ گھٹے گی، ہمیشہ اس کی یہی عمر ہونے والی ہے، یہی عمر رہے گی۔ تو سب جنت میں جوان ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو فاطمہ کے لال جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت بیٹوں کی ملکیت ہے، بیٹے سیدہ فاطمہ کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، اور باپ شکریہ اور سیدہ فاطمہ کے باپ کون ہے؟ مالک جنت۔ بھی اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ ہے، لیکن اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اپنے محبوب کو اس کا مالک بنا دیا، تو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رات رات بھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں، اسلام کی شہزادیوں، اللہ تمہیں سمجھ کی توفیق دے۔ ہاں تم بتاؤ، کیا تمہارے شوہر جنت کے مالک ہیں؟ کیا تمہارے باپ جنت کے مالک ہیں؟ یا تمہارے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ بتاؤ، اگر تمہارے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں تو تم اتنی لاپرواہ کیوں؟ نہ تمہارے شوہر جنت کے مالک ہیں، نہ تمہارے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نہ تمہارے شوہر باب خیبر علی ہیں، تو پھر کس بات پر تم اتنا بے فکر ہو کر کے زندگی گزار رہی ہو؟ نماز مردوں پہ بھی فرض ہے، عورتوں پہ بھی فرض ہے نا؟ اور قیامت کے دن روز محشر کے جاگداز بود، اول پرسش نماز بود۔ میدان محشر جب نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی اور مصیبتوں کا عالم ہوگا، جب سارے لوگ حیران پریشان ہو کر سارے انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دو، یہ دن بڑا مشکل دن گزر رہا ہے۔ آج آپ مئی اور جون کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ سورج لاکھوں میل دور ہے اور مٹی کی زمین ہے، پھر بھی مئی جون کی گرمی میں بھیجا کھولنے لگتا ہے۔ بغیر اے سی کولر کے ہم اور آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن آپ کو پتا ہے میدان محشر میں کیا ہوگا؟ زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی، ہے نا؟ اور آج لاکھوں میل اوپر سورج ہے، وہاں صرف سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ سوا نیزہ، یہ چھت بہت اوپر ہو گئی، اس سے بھی نیچے سورج ہوگا، ہے نا؟ اور زمین تانبے کی ہوگی۔ سورج کی شدت، آج آپ کی مجال ہے آپ سورج کو نگاہ بھر کے دیکھ کے دکھا دو، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، جبکہ آج لاکھوں میل اوپر ہے۔ لیکن اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی؟ اس دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے گناہوں میں گرفتار ہوگا اور پسینہ اس شدت کا نکلے گا، چونکہ سوا نیزے پہ سورج ہے اور زمین تانبے پہ ہے، تانبے کی ہے، زمین ایک دم تپ کر سرخ ہو گئی۔ اور آج ہم اور آپ جوتے چپل پہن لیتے، وہاں جوتے چپل کا رواج نہیں ہوگا، ننگے پیر، یہاں تک کہ وہاں بدن میں کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ ہر شخص، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کوئی بھی، ہر شخص بغیر کپڑوں کے ننگا ہوگا وہاں میدان محشر میں۔ کتنا تکلیف دے، اور آج 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا؟ ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یار 11 سے لے کے 2 3 4 بجے تک بھر تپے گا، اس کے بعد ٹھنڈا موسم ہو جائے گا، لیکن وہ دن 50,000 سال کے برابر صرف ایک ہی دن ہوگا۔
50 سال بھی نہیں، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. ذرا غور فرمائیے میرے عزیز. لیکن جو نیکوکار ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت گزار فرما بردار بندے ہوں گے، ان کے لیے وہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے پلک جھپکی یا بجلی کوندی. جو آسمان سے بجلی چمکتی ہے نا، آدھا ایک گھنٹہ نہیں چمکتی، بس کڑاکا سنائی دیا، بجلی چمکی، ختم ہو گئی. تو حدیث پاک میں آتا ہے نیک لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے پلک جھپکی یا بجلی کوندی. بس اتنی دیر میں نیک لوگوں کے لیے وہ دن گزر جائے گا. لیکن برے اور گناہگار لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ دن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے پسینہ اس قدر نکلے گا کہ اس پسینے میں کوئی گھٹنوں تک کے ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی حلق تک، گردن تک ڈوبا ہوگا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. ہر انسان حیران و پریشان. آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے آدم آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور مشکل کے دن کو ہم سے دور کر دیں، بہت پریشان ہو گئے، بڑی تکلیف ہم نے اٹھا لی. آدم علیہ السلام کہیں گے آج کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. سارے لوگ گھوم پھر کر کے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. سب ایک دوسرے کے پاس، آج میں کچھ نہیں، آج جاؤ کسی اور کے پاس. تھک ہار کے پریشان ہو کے جب محبوب کائنات، سرور دو عالم، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، ہم گنہگاروں کے آقا، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم بیماروں کے شافی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب سارے لوگ حاضر ہوں گے، میرے آقا کا دریائے کرم دیکھیے. میرے سرکار یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، نہیں، میرے آقا فرمائیں گے آؤ آؤ انا لہا، آ جاؤ، آج کے دن میں ہی ہوں جو تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہوں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے. اللہ فرمائے گا محبوب ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی، اپنے چاہنے والوں کی سفارش کریں گے، ہے نا. اور پھر وہاں میزان عمل بھی قائم کیا جائے گا، پل صراط بھی ہے، وہاں حوض کوثر بھی ہے، لواء الحمد بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر لوگوں کے اعمال تلنا شروع ہو جائیں گے میزان عمل میں. آئیے، دنیا میں آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں، یہ میزان عمل ہے، یہ ترازو ہے، اس ترازو میں اپنے اعمال کو تولا جائے گا، ہے نا. سب سے پہلا عمل جو پوچھا جائے گا، اینا صلاتک، کہاں ہے تمہاری نماز. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے بڑے خاندان والے تھے، کتنی بڑی بلڈنگیں تمہارے پاس تھی، کتنی عالیشان گاڑیاں تھی، کتنی عزت والے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اینا صلاتک، کہاں ہے تمہاری نماز. میرے عزیزو، اگر، اور یہ سوال ایسا نہیں کہ صرف مردوں سے پوچھا جائے گا، قرون اولا کے مسلمان، قرون اولا کے مسلمان کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. انہیں 5 منٹ اگر رک جاتے تو بس محفل ختم ہونے والی تھی، ہے نا. 5 منٹ رک جائیے چونکہ وقت ہو چکا ہے. قرون اولا کے مسلمان یعنی صحابہ، تابعین، پھر ان کے بعد پھر تبع تابعین، یہ جو دور گزرا ہے، صحابی اس شخص، اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کی. تابعین اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا. تبع تابعین اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا.
تو یہ تبع تابعین تک کا جو دور گزرا ہے، اس دور میں جو مسلمان ہوتے تھے ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ دور شروع ہوا بے نمازیوں کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی ہے کہ زمین میں میرا تیل گر گیا اور آپ حاکم ہیں، آپ والی ہیں، امیر ہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں میں آپ کی شکایت کروں گی اگر میرا تیل زمین نے مجھے واپس نہیں لوٹایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زمین جہاں تیل گرا تھا وہاں پہنچے اور آپ فرماتے اے زمین، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دیں۔ تیل نہیں نکلا، واپس نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ فاروق اعظم یہی کرتے ہیں، زمین نے تیل نہیں دیا۔ تیسری بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے زمین خبردار، اگر اب تو نے اس بوڑھی عورت کا تیل اگر واپس نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی زمین نے اس بے نمازی کے بارے میں سنا، زمین لرزنے لگی، کانپنے لگی، اور فوراً وہ زمین اپنے تیل کو، زمین جو تیل اس نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا اس تیل کو واپس اس بوڑھی عورت کے پاس لوٹا دیتی ہے نا۔ تو میرے عزیز، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہے نا، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار بن جائیے، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، ہے نا۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دنیا میں کون کب تک جینے کے لیے آیا ہے؟ کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ہمارے جو کاندھے ہیں، آپ کے، ہمارے سب کے، یہ کاندھے اس بات کے گواہ ہیں کہ نہ جانے کتنے جنازوں کو ان کاندھوں نے اٹھا کر کے قبرستان پہنچایا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ہم بھی کسی کے کاندھے پر قبرستان جائیں گے، ہے نا۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی ہر شے، ہر حلال اور جائز شے کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دن رات صبح و شام اسی چیز کو حاصل کرنے میں گزار دیں، ہے نا، بلکہ جب اللہ کی اطاعت کا وقت ہو جائے اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے کے لیے آپ اس کے گھر میں حاضر ہو جاؤ۔ دن میں 5 مرتبہ آپ کو رب تبارک و تعالی اپنے گھر کی دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے۔ آج آپ غور فرمائیے، اگر کوئی انسان بار بار کسی کے گھر جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی عزت کم ہونے لگتی ہے نا۔ دن رات صبح و شام پڑھا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جو جتنا زیادہ اس گھر میں جاتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی جاتی ہے، اتنی بلند ہوتی جاتی ہے نا۔ یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے۔ تو میرے عزیزو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی، اور اپنی پوری زندگی کیا، ان کا مقصد حیات ہی یہی تھا کہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، ان بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لا کر کے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل کر کے اور انہیں جنت میں داخل کروانا، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد حیات تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے پروردگار کا کہ ہم اور آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ہے نا۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی زبان میں، آپ کے منہ میں ڈالا، آپ کے کان میں اذان پکاری اور آپ کا نام حسن رکھا، ہے نا۔ اس کے بعد پھر امام حسین کی ولادت ہوئی،
پھر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں بھی ڈالا، آپ کا نام رکھا، اور عقیقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کیا تھا۔ دونوں نواسوں کو گود میں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں اپنے ان بیٹوں سے حسن اور حسین، میں ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اے پروردگار تو ان لوگوں سے بھی محبت کر جو لوگ میرے حسن اور حسین سے محبت کریں۔ تو نبی پاک کی دعا ہے کہ جو لوگ حسن اور حسین سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے نا۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے محبوب کے نقش قدم پہ ڈھال لے، اسی کو حقیقی اور سچی محبت کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرتے تو ضرور ہیں، ہم دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر بات دلیل دینے کی آ جائے میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے ایک ہی فرد ایسا نکلے گا جو صحیح معنوں میں دلیل دے سکتا ہے، ورنہ 99% لوگ صرف منہ زبانی دعوے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز، اگر آپ کو واقعی حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کسی سے محبت اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو اس کے جیسا بنا لو، اس کے جیسا بنا لو، اس کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا وہ آپ کا سونا جاگنا، جو اسے پسند ہو وہ تمہیں پسند ہو، جس چیز سے اپنے محبوب کو نفرت ہو اس چیز سے تمہیں بھی نفرت ہو۔ جب ایسی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان پھر تمہارا چرچا کرے گا، اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میرا فلاں بندہ ہے جو میرے محبوب کے نواسوں کی محبت میں، یہ اب میرے محبوب کے نواسوں کی محبت میں اتنا مستغرق ہو گیا ہے کہ اب اسے میرے اور میرے احکامات کے علاوہ دوسری اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اب اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، یہ میرا محبوب ہے اور میں اپنے محبوب کو کبھی پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے محبوب کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر پوری کائنات کو اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ آج ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، اللہ کے دوست ہیں یہ لوگ، انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صلے میں انہیں وہ انعامات عطا فرمائے ہیں کہ پوری کائنات کو ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ اب چاہے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر انسان ان ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے سر کو ان کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ آپ محبت سے رب کی بارگاہ میں جھکو، اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو آپ کے قدموں میں جھکا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے نا؟ بس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات یہی ہے، نیک بنو، خود بھی نیک بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم دنیا میں اپنے بیوی، اپنے بیٹے، اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، قیامت کے دن جب جہنم کے آگ میں ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیوی کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ڈالا جائے گا تو سوچو آپ کیسے دیکھو گے، ہے نا؟ تو وہ وقت آنے سے پہلے دنیا ہی میں خود بھی جہنم سے بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچیے۔ یہی پیغام امام حسین اور امام حسن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں آپ کو سب کو امام حسن امام حسین کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کر سلام پڑھ.